سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ چیزیں یا وہ باتیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسی غلطیاں نماز میں ہم سے ہو جاتی ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جیسا کہ نماز میں زور سے ہنسنا۔ اگر کوئی نماز میں زور سے ہنسا تو نماز ٹوٹ گئی۔ نماز میں کوئی صرف مسکرایا تو صرف مسکرانے سے نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن نماز میں کوئی ہنسا زور سے، باقاعدہ آواز آئی، اس میں ایک اور مسئلہ ہے۔ نماز میں اگر کوئی ہنسا تو نماز تو ٹوٹے گی ہی ٹوٹے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ نماز میں ہنسے تو، نماز میں اگر کوئی آواز سے ہنسا تو نماز بھی ٹوٹی اور وضو بھی ٹوٹا۔ یعنی زور سے ہنسنا کس کو بولتے ہیں کہ اتنی زور سے ہنسا کہ اس کے ہنسنے کی آواز بازو والے تک جاتی یا بازو والے کو سنائی دے۔ اتنا زور سے اگر کوئی ہنسا تو نماز بھی اسی وقت ٹوٹی، وضو بھی اسی وقت ٹوٹا۔ یعنی کہ اسی وقت نماز چھوڑ دیں، جائیں وضو کریں، آ کے واپس نماز شروع کریں۔ اور اگر کوئی صرف مسکرایا تو صرف مسکرانے سے نہ نماز ٹوٹے گی نہ وضو ٹوٹے گا، حرج نہیں ہے۔ اب اگر کوئی نماز میں رویا تو نماز میں رونا یہ تو ہمارے بزرگان دین اور اللہ کے مقدس اولیاء کا طریقہ ہے۔ یعنی اللہ والے جو ہے، اللہ والے وہ نماز میں رویا کرتے ہیں، تو نماز میں رونا یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ کوئی نماز میں روئے۔ کہ کیسے ہوتا ہے کبھی کبھی، جیسے کوئی آیت ایسی پڑھی جس کا ترجمہ ہم کو اگر یاد ہے یا ہم جانتے ہیں ترجمہ، تو ایسی کوئی آیت اگر پڑھی جس میں اللہ کا خوف ہے، جس میں اللہ کا ڈر ہے، جس میں قیامت کا ذکر ہے، جس میں حساب و کتاب کا ذکر ہے، جس میں جہنم کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو ایسی آیت سن کر، ایسی آیت پڑھ کر بہت سارے ہمارے بزرگوں کے بارے میں ہیں کہ وہ رویا کرتے تھے، بہت رویا کرتے تھے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ایک واقعہ یوں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب انہوں نے ایک آیت پڑھی نماز میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ یہ کچھ سورہ اگر یاد ہو کسی کو، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، یہ سورہ اگر کسی کو یاد ہو تو اس میں یہ آیت آخر کی دو آیتیں، تو اس کا معنی ہے کہ قیامت کے دن سامنے آ جائے گی، کھل جائے گی، ظاہر ہو جائے گی نیکی اگرچہ ایک ذرہ برابر ہو، اور قیامت کے دن کھل جائے گی، ظاہر ہو جائے گی برائی اگرچہ ایک ذرہ برابر ہو۔ تو یہ آیت سن کے وہ رونے لگے نماز میں ہی۔ اور لکھا ہے امام اعظم کے یہ واقعہ کہ وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی داڑھی شریف سے جو چٹائی ہے نماز کی یا جو فرش ہے نماز کا، آزو بازو والوں نے داڑھی میں سے آنسو کے قطرے چٹائی پر ٹپ ٹپ گرنے کی آواز بھی سنی۔ یعنی اتنا روئے وہ، کیا سوچ کے کہ قیامت کے دن میری سارے گناہ ظاہر ہو جائیں گے۔ وہ تو نیکیوں کے بارے میں نہیں، گناہوں کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ قیامت کے دن میرے سارے گناہ ظاہر ہو جائیں گے۔ تو بزرگوں کا طریقہ ہے نماز میں رونا۔ تو دونوں کا فرق سمجھ لیں، نماز میں کوئی ہنسا تو نماز گئی آواز سے، مسکرانے سے نماز نہیں ٹوٹے گی، اور نماز میں رونا یہ افضل ہے۔ بلکہ ایک چیز اور بھی سمجھ لیں، کوئی زندگی کا بھی غم ہے نا، اگر زندگی کا بھی غم، کوئی اولادوں کا غم ہو،
گھریلو پریشانیوں کا غم ہو، بیماریوں کا غم ہو، درد و تکلیف کا غم ہو، روزی روٹی کے نہ ہونے کا غم ہو، دیکھیں ان غموں کو لے کر بھی نماز میں رونا بہتر ہے، افضل ہے۔ ان غموں کو لے کر بھی نماز میں رونا بہتر ہے، افضل ہے، کیونکہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں؟ اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں، تو ہمارے غم، ہماری تکلیف، ہماری پریشانی، ہماری مصیبت، ہماری بیماری بھی ہم اپنے رب ہی کی بارگاہ میں پیش کریں، روئیں گے اس کے سامنے کہ اے اللہ بیمار ہوں۔ تو اب زبان سے پڑھتے رہنا، الحمدللہ کا سورہ پڑھتے رہنا، جو بھی سورہ پڑھتے رہنا، اور دل میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا مانگ کر یا اپنے درد و غم کو سوچ کر یاد کر کے رونا، ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ یہ تمام باتیں بے شک نماز میں رونا جائز ہی نہیں، افضل ہے، افضل ہے نماز میں رونا۔ بلکہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما جس میں کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے، کبھی ہمیں رونے والی نماز بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کبھی ایسی نماز بھی ہم پڑھیں جس نماز میں ہم روئیں۔ دیکھیے کیونکہ نماز میں ایک چیز ہے جو ہمیں تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے، تھوڑا ہمیں اس کی طرف تھوڑا پریکٹس کرنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ نماز میں خشوع و خضوع، نماز میں توجہ، نماز میں کنسنٹریٹ، یہ کوشش کرنی چاہیے ہم کو لانے کی کہ ہم نماز ایسی پڑھیں کہ جس میں ہمارا خشوع و خضوع، ہمارا پورا دل و دماغ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کی بارگاہ کی طرف ہم پوری طرح سے حاضر ہو جائیں۔ ایسی نماز پڑھنے کی بھی ہمیں کبھی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو نماز میں رونا بالکل افضل ہے، نماز میں مسکرانا منع تو نہیں ہے، مگر اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز میں مگر ہنسیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، نماز میں جماہی لینا، نماز میں جماہی لینے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی، مگر جماہی لینے میں نماز میں احتیاط کرنا چاہیے ان باتوں کا کہ جماہی میں غیر ضروری آوازیں نہیں نکلنی چاہیے، جیسے کچھ تو اس طرح سے نکلتے آواز، یہ غیر ضروری آواز جماہی میں نہیں نکالنی چاہیے۔ غیر ضروری آواز اگر نکلی جماہی میں اور اس میں یہ اگر اس میں کچھ حرف بن گئے تو اس سے پھر نماز ٹوٹ سکتی ہے، کیونکہ اس کا مسئلہ اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس نے آ ای او کیا تو اس میں کیا آواز نکلی، کیا حرف بنا، تو وہ مسئلہ اپنی جگہ لیکن اس میں چانسز ہے نماز کے ٹوٹ جانے کے، ہم کو سمجھے گا بھی نہیں، لیکن اس میں حرف بنا، کوئی لفظ بنا تو نماز ٹوٹ سکتی ہے۔ تو جماہی لے سکتے ہیں نماز میں مجبوراً آنے پر، مگر مسئلے میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جماہی ٹالی جائے، نماز میں کوشش کریں جماہی کو ٹالنے کی، نہیں ٹل سکی تو جماہی لے سکتے ہیں۔ اور نماز میں بھی جماہی اگر آئے تو ہم کو اپنے ہاتھ سے منہ کو کور کر لینا ہے، ہتھیلی سے بولو یا انگلی کی پشت سے منہ کو ڈھانپ لینا ہے، منہ کو ڈھک لینا ہے، کھلا منہ چھوڑ کر جماہی لینا یہ منع ہے، بلکہ مکروہ ہے نماز میں کہ بالکل پورا منہ کھول کے جماہی لینا، یہ نماز میں مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اچھا، نماز میں کھنکارنا اس طرح سے جائز ہے، کوئی بات نہیں، نماز میں کھنکارا جا سکتا ہے۔ نماز میں کھانسی آئی، نماز میں چھینک آئی، تو چھینک کا مسئلہ ہے، نماز میں چھینک آئی تو بے ساختہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ نکل گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، الحمدللہ کہنے کو ویسے منع کیا ہے کہ نماز میں چھینک آئی تو الحمدللہ نہیں کہنا ہے، بے ساختہ نکل گیا بے اختیار عادت کے مطابق تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، کچھ بھی حرج نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں کہنا چاہیے۔ نماز میں کھنکارنا یہ بھی اجازت ہے اس کی بھی کہ جیسے پڑھ رہے ہیں گلا بیٹھ گیا تو کھنکار دیا،
اس طرح سے تو نماز کھا سکتے، کوئی حرج نہیں نماز۔ کھانسی آئی نماز میں کھانس سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ نماز میں کھجلانے کا مسئلہ سمجھے، دیکھیے نماز میں کھجلانے کا یہ مسئلہ ہے، نماز کے ایک رکن میں 2 مرتبہ کھجلانے کی اجازت ہے۔ ایک رکن سے مراد کیا؟ ایک رکن یعنی ہم قیام میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، یہ ایک رکن ہو گیا، اور رکوع میں چلے گئے ایک رکن ہو گیا، رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک رکن ہو گیا، ایک سجدے میں چلے گئے ایک رکن ہو گیا، سجدے کے بیچ میں بیٹھے ایک رکن ہو گیا، اور واپس سجدے میں گئے تو ایک رکن ہو گیا۔ تو یہ نماز کے رکن ہیں جسے نماز کے ارکان کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے ایک رکن میں 2 مرتبہ کھجلانے کی اجازت ہے، 2 سے زائد مرتبہ ایک رکن میں کھجلانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے قیام میں کوئی کھڑا ہے، ضرورت پڑی ایک مرتبہ کھجلایا، پھر اس کا ہاتھ واپس آیا، پھر دوسری مرتبہ کھجلایا، پھر واپس آیا، اب تیسری مرتبہ واپس نہیں کھجا سکتا، تیسری مرتبہ واپس نہیں کر سکتا وہ۔ یا ایسا ہوا کہ ہاتھ ایک مرتبہ ہٹا، تھوڑی دیر تک کھجایا، پھر ہاتھ لیا، تو ایک یا تھوڑی دیر تک جو کھجایا اس کو ایک ہی مرتبہ کاؤنٹ کیا جائے گا، ایک ہی مرتبہ اس کو شمار کیا جائے گا۔ مگر ہاتھ لے کر بار بار اس طرح سے کرنے سے اگر 2 سے زائد مرتبہ ایک ہی رکن میں ہو گیا تو نماز ٹوٹے گی۔ 2 مرتبہ کی ہر رکن میں اجازت ہے۔ 11 منٹ ہو چکے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔